الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خانہ کعبہ کا حج لوگوں پر فرض ہے۔ کن لوگوں پر فرض ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام دنیا والوں سے۔ مطلب یہ ہے آیت کریمہ کا کہ اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرے تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے، اسلام ہی سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی تمام چیزیں ہونے کے باوجود، یعنی راستہ پرامن ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے پاس حج کے پیسے بھی ہیں، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے حج نہیں کر رہا ہے، حج کو نہیں جا رہا ہے، ٹال رہا ہے، تو ایسا شخص کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے ہر اس شخص پر جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ طاقت کا کیا مطلب ہے اور سبیل کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، انسان کے پاس راستے کا توشہ ہو، یعنی راستے کا خرچ، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو خرچ لگتا ہے وہ خرچ اس کے پاس موجود ہو، والراحلہ، اور سواری کا انتظام ہو۔ سواری اس وقت اونٹ وغیرہ تھی، لوگ اس سے حج کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں جیسا کہ ہوائی جہاز ہے، لوگ اس سے حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہوائی جہاز کا خرچ برداشت کرنے کی کسی کے پاس طاقت ہے، اور باقی جو اخراجات ہیں راستے کے اور وہاں پر رکنے کے، ان اخراجات کو برداشت کرنے کی اگر کسی کے پاس طاقت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج فرض ہے۔ اور سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو گئی از سر نو، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا،
اور اس کے بعد جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ دور دراز سے آئیں، رجالن پیدل آئیں، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور چاہے سواریوں پر سوار ہو کر آئیں، یَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور دور دراز کی گلیوں سے چل کر آئیں، دور دراز کے راستوں سے آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عرب میں رہنے والوں پر حج فرض ہے، بلکہ بیرون ممالک کے لوگ بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی اگر حج فرض ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ حج کیا ہے، یہ انسان پر فرض ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مشہور حدیث ہے جو آپ کے سامنے بار بار ذکر ہوتی رہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، تم خانہ کعبہ کا حج کرو، یہ اسلام کی 5ویں بنیاد ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جس کو ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شاخوں کا اس میں اور اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا، اور 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خانہ کعبہ کا تم حج کرو، یہ اسلام کی 5ویں بنیاد ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حج فرض ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم لوگ حج کرو۔ تو ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، وہ پوچھ بیٹھے اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ قالہا ثلاثاً، صحابی رسول نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جواب دیا کہ اگر میں کہہ دیتا نعم، ہاں، لوجبت، تو یہ حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، لم استطعتم، اور تم ہر سال نہ کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں تم کو بتلا دوں اور شریعت کی جو باتیں تم کو بتلائی جائیں ان پر اسی طرح سے عمل کرو جس طرح سے تم کو بتلایا جا رہا ہے، اور اگر تم مزید سوال کرو گے اپنی طرف سے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسی چیزیں فرض کر دے گا کہ جن کو تم نہیں بجا پاؤ گے اور ان پر عمل نہیں کر پاؤ گے، تو وہ تمہارے لیے دشواری کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر 2 باتیں ہم کو معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ حج فرض ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر مزید اس کو توفیق مل رہی ہے اور ایک بار کے علاوہ وہ اور حج کر رہا ہے تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا، لیکن فرض حج جو ہے انسان پر زندگی میں صرف اور صرف 1 بار فرض ہے۔ لہذا ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے حج جب فرض ہو جائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے تو تم میں سے کوئی بھی شخص تاخیر نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور پھر وہ حج کو نہ جا سکے، اور کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جائے کہ چاہنے کے باوجود وہ حج نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی حج فرض ہو جائے کسی بھی عمر میں، لہذا حج انسان کو کر لینا چاہیے، اس کو مؤخر بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد ہممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان شہروں کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجوں اور وہ جا کر دیکھیں کہ کن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے، اور اگر انہوں نے حج نہیں کیا ہے فرض ہونے کے باوجود فَيَضْرِبُ عَلَيْهِمَ الْجِزْيَةَ، تو وہ لوگ ان پر ٹیکس لگا دیں، جزیہ لگا دیں۔ جس طرح سے غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جس طرح سے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اسلامی ریاست میں
ٹیکس لیا جاتا ہے اسی طرح سے ایسے لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا جنہوں نے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کے پاس توشہ بھی ہے، راستے کا سفر برداشت کر سکتا ہے اور وہاں رہنے کا سفر برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس سواری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خانہ کعبہ کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ یہاں لوگ ترستے ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، بیچارے غریب پختہ دل کے مسلمان ترستے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں، وہیں ایک اتنا بڑا بدنصیب اور اتنا بڑا بدنصیب ہے کہ وہ استطاعت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ لہذا ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی شریعت نے برداشت نہیں کی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج میں تاخیر کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے، ان کے اوپر جزیہ نافذ ہونا چاہیے، اور ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اب تک کی باتوں سے معلوم ہوا کہ حج فرض ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حج کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو پہلی شرط جو تمام عبادت کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ انسان مسلمان ہو، انسان مسلمان ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے کہ ہم کیا ہوں، مسلمان ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے بلوغت، کہ انسان بالغ ہو، مسلمان بالغ ہو۔ نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا نابالغ بچہ بھی حج کر سکتا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب حج کرنے کے لیے نکلے تھے تو مقام روحہ میں ایک وفد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من القوم، تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ المسلمون، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایک عورت نے فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا گود میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی ھذا حج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہ حج کر سکتا ہے، وَلَكِ أَجْرٌ، لیکن ثواب تم کو ملے گا۔ ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو ملے گا۔ تو ابھی اس سے حج ساقط نہیں ہوا ہے، لہذا اگر نابالغ تھا بچہ، اس نے حج کر لیا ہے ماں باپ کے ساتھ، تو جب وہ بالغ ہوگا اگر اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو پھر سے اس کو حج کرنا پڑے گا۔ لیکن نابالغ بچہ اگر اپنے والدین کے ساتھ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ بھی حج کر سکتا ہے اور اس کا ثواب والدین کو ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری شرط یہ ہے حج کی فرضیت کے لیے کہ انسان کے پاس طاقت ہو۔ طاقت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، پہلی چیز کیا ہے؟ توشہ، جیسا کہ ذکر آ چکا۔ الراحلہ یعنی سواری ہونی چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور استطاعت میں ایک چیز اور آتی ہے کہ انسان جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، بیمار نہ ہو یا اس قدر بوڑھا نہ ہو کہ اب خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے آ کر کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ کا فریضہ ہے حج بندوں پر، یہ ہمارے والد پر اس وقت فرض ہوا کہ جب ہمارے والد بہت بوڑھے ہو گئے، لا یثبت علی راحلہ، وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو، حجی عنہ، اپنے والد کی طرف سے تم حج کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، جب سواری پر نہیں بیٹھ سکتا تو حج کے جو ارکان ہیں جس میں سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو وہ کیسے پورا کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حج بدل کے لیے ایک بات اور ضروری ہے، وہ یہ کہ انسان پہلے اپنا حج کرے، اس کے بعد حج بدل کرے گا۔ جیسا کہ ایک شخص حج کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کر رہے تھے، تو اس نے تلبیہ پکارا لبیک عن شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، یعنی میں شبرما کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھے کہ من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اخ لی او عزیز لی، یہ شبرما میرے بھائی ہیں یا میرے کوئی رشتہ دار ہیں، میرے کوئی عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احججتا، کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، تم پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی حج بدل کر رہا ہے تو اس کو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے اور اس کے بعد دوسرے کی طرف سے حج کرنا چاہیے۔ تو یہ حج کی تیسری شرط ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو، بدنی طور پر انسان وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور اسی طرح سے پیسے اس کے پاس موجود ہوں وہاں تک جانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے عورت کے لیے ایک اور شرط ہے، عورت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا اس کا شوہر ہو، تب اس پر حج فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی عورت تنہائی میں نہ رہے کسی غیر مرد کے ساتھ، الا ومعها ذو محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، اور عورت سفر بھی نہیں کر سکتی محرم کے بغیر، عورت سفر بھی نہیں کر سکتی محرم کے بغیر، لہذا حج کا سفر اس کو کرنا ہے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، یا اس کا شوہر ہو اس کے ساتھ۔ آپ محرم آپ جانتے ہیں، محرم میں کون لوگ آتے ہیں؟ انسان کا باپ ہے، عورت کا باپ ہے، اس کا سگا بھائی ہے، اور اسی طرح سے اس کے سگے ماموں ہیں، یا اسی طرح سے اس کا سسر ساتھ میں ہے، اور یا ساس ہے تو اس کا داماد ساتھ میں، اس طرح سے اور بھی لوگ محرم میں آتے ہیں۔ لہذا محرم کا ہونا ضروری ہے عورت کے لیے، یہ ایک زائد شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے عورت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اس کی مزید وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمائی ہے کہ ایک صحابی، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا، میرا نام فلاں فلاں غزوے میں آ گیا ہے، اور میری عورت جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ حج کو جا رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، تم جاؤ، جہاد میں نہ جاؤ، تم حج کو جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، تمہارے لیے حج ضروری ہے اس وقت، اور تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا ہونا اس وقت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں نہ جا کر تم اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے ساتھ میں اس کے شوہر کا ہونا ضروری ہے یا کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حج کی شرطیں ہیں، ان شرطوں کا پایا جانا حج کے اندر ضروری ہے۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں لہذا فوراً انسان کو حج کر لینا چاہیے، کسی بھی طرح کی تاخیر انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے شرطوں میں استطاعت کا ذکر آیا، تو استطاعت میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہ ہو، قرض کا زکوٰۃ میں بھی ذکر آتا ہے اور حج میں بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہ ہو۔ اگر اس نے کسی سے قرض لے رکھا ہے لہذا اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرض کا معاملہ یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ یہاں تک کہ شہید کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اللہ رب العالمین قرض کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اس کو ادا کر کے دنیا سے نہ جائے یا کوئی ادائیگی کا ذمہ نہ لے لے۔
تب تک اللہ تعالیٰ شہید کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینی، کہ مومن کی جو جان ہے یہ اس کے قرض کے ساتھ اٹکی ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے، یعنی اس کا معاملہ ملتوی ہوتا ہے، کینسل ہوتا ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ اس لیے قرض کا معاملہ بہت سخت ہے، لہذا جو بھی حج کو جا رہا ہے وہ قرض کی ادائیگی پہلے کر لے، اور بیجا عذر پیش کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کر لیں، شریعت نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے کہ آپ بچوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد حج کو جائیں، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب سارے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر لد جائے گا تب حج کو جائیں گے اور وہاں جا کر سارے گناہوں کو معاف کرا لیں گے، تو یہ بھی غلط فکر ہے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی بھی عمر میں بالغ ہونے کے بعد حج فرض ہو گیا ہے تو حج کر لینا چاہیے۔ تو یہ بات رہی حج کی شرطوں کے تعلق سے۔ اب آئیے ہم حج کے فضائل دیکھتے ہیں کہ حج کے فضائل کیا ہیں، حج کا ثواب کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج مبرور ہے۔ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ جس حج کے اندر تمام ارکان و واجبات کا خیال کیا جائے، سنتوں کا خیال کیا جائے، آداب کا خیال کیا جائے، وہ حج اس کی وجہ سے مقبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حج مبرور ہے اور یہ جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نرى الجہاد افضل العمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ عورت ہے حضرت عائشہ، انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد یہ سب سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تم حج کرو، تم کیا کرو؟ حج کرو۔ اور عورتوں کا بہترین جہاد کیا ہے؟ یہ حج ہے، عورتوں کا بہترین جہاد یہ حج ہے، اور حج مبرور ہے، یہ عورتوں کا بہترین جہاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیں عورت اگر اپنی زندگی میں حج کر لے تو سمجھ لو کہ اس کو جہاد کا ثواب حج جہاد میں جائے بغیر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک عمرہ کسی نے کیا اور اس کے بعد اگلا عمرہ کر لیا تو اس بیچ کے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین عمرہ کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر کسی نے حج مبرور کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور حج مبرور کا مطلب یہی ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ، انسان احتساب کے ساتھ اور تمام ارکان و واجبات کو جان کر اور تمام سنن اور آداب کا خیال کرتے ہوئے حج کرے، تو ایسا حج کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ اسی لیے حج کے مسائل کو ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ پانچواں رکن ہونے کی وجہ سے اور زندگی میں ایک بار فرض ہونے کی وجہ سے اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو جن کے پاس استطاعت ہے، جو خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن وہ محض بخیلی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور حج کو ادا کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔
اور پھر ایسے لوگ حج کے مسائل کیسے جانیں گے کہ جن کو حج کرنے کی پرواہ ہی نہ ہو؟ لہذا اگر ہم حج مبرور کرنا چاہتے ہیں تو حج کے ارکان اور حج کے جو مناسک ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو بار بار اپنے صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لہذا تم لوگ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو، تم لوگ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ حج کو جاتے ہیں اور اہم ارکان وقوف عرفہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج والعرفہ، کہ عرفہ میں ٹھہرنا ہی اصل حج ہے۔ بہت سے ایسے نادان ہوتے ہیں جو وقوف عرفہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا حج ہوا ہی نہیں، وہ ٹہلا کرتے ہیں ادھر ادھر، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جاتے ہیں، وہاں رہنے والے اکثر بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہندوستان سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وقوف عرفہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وقوف عرفہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کا حج ہی نہیں ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ لہذا حج کے ارکان کو جاننا اور حج کے مسائل کو جاننا، مناسک حج کو جاننا، یہ حج کرنے والے کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا فلم یرفث، اور اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، یعنی جمع وغیرہ حج میں نہیں کیا یا اس سے بھی بڑا کوئی کام نہیں کیا، ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے اس طرح سے لوٹتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی جنا گیا ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ حج کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، جس طرح سے والدین کی خدمت، اور اگر والدین نہیں ہیں، والدہ نہیں ہے، تو ان کی بہن کی خدمت یعنی خالہ کی خدمت کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج مبرور کر لیتا ہے، مقبول حج کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج کر کے اس طرح سے لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو۔ تو حج جب کر کے آتا ہے انسان تو بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، لہذا حج کر کے آنے کے بعد اس کو اور زیادہ پہلے کی جو زندگی تھی اس زندگی سے زیادہ اس زندگی میں اس کے بدلاؤ آ جانا چاہیے، اور زیادہ گناہوں سے اس کو بچنا چاہیے، نمازوں کا پابند، نوافل کا پابند اور زیادہ ہو جانا چاہیے، اور اخلاقیات کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے حاجی اس دنیا کے اندر ہیں، ہمارے یہاں کتنے ایسے حاجی ہیں جو حج کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بدلاؤ نہیں آتا، وہ نمازیں چھوڑتے ہیں اور منہ سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں بکتے ہیں، گالیاں تک دے دیتے ہیں، اور فرائض کی پابندی بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے، حقوق کی پابندی بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوا ہے، حج مبرور اس نے نہیں کیا ہے۔ کہ جیسا کہ ایک بزرگ کا قول ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کو بعد کی عبادت دیکھنی چاہیے، رمضان کے بعد کی عبادت۔ اگر رمضان کے بعد بھی وہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے رمضان کی عبادت قبول کی ہے، تبھی اللہ رب العالمین نے اس کو مزید استقامت کی توفیق دی ہے۔ اور اگر وہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد فرائض چھوڑ دے اور اسلام کی بنیادوں کو ضائع کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی عبادت سے اس نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے، حج مبرور وہی ہے، مقبول حج وہی ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ لہذا ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور حج کی جو باتیں آپ کے سامنے بتلائی گئی ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے،
اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جو خطبات ہیں ان میں مزید حج کے جو مسائل ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھر کے دیدار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے گھر کا دیدار کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آداب، سنن، واجبات اور ارکان کا خیال کرتے ہوئے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی اس 5ویں بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔